خوش آمدید۔ اس خصوصی تجزیے میں آج ہم عید الاضحیٰ اسپیشل سیریز 2026 کے اس حصے پر بات کرنے والے ہیں جس کا عنوان ہی اپنے اندر ایک پوری کہانی رکھتا ہے، رسومات سے آگے۔ یہ کوئی عام سی گفتگو نہیں ہوگی، بلکہ ہم ان صدیوں پرانی روایات کے بالکل باطن میں اترنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ٹھہرے ہوئے اور گہرے انداز میں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ چلیے سیدھا بنیادی سوال کی طرف آتے ہیں، قربانی کا اصلی مقصد کیا ہے؟ اگر ہم ان الفاظ پر غور کریں، اصلی مقصد یہ صرف ایک سوال نہیں بلکہ ذہن کو جھنجھوڑنے والا ایک آئینہ ہے۔ جب بھی کسی مقصد کے ساتھ اصلی کا لفظ جڑ جاتا ہے تو اس کا مطلب واضح ہے کہ کوئی نہ کوئی ظاہری چھلاوا ضرور ہے جسے لوگ اصل سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ سوال ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ حقیقت کو اس کے ظاہر سے ہٹ کر دیکھا جائے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس اصلی مقصد کی اور حقیقت کی تلاش کی۔ ظاہری خول سے نکل کر اس اصل مقصد کو ڈھونڈنا واقعی بڑا پراثر ہے۔ اگر لسانی حوالے سے دیکھا جائے تو یہ کوئی عام سی تلاش نہیں ہے۔ ہر سال ہم ایک ہی طرح کے مناظر دیکھتے ہیں، وہی جوش و خروش، وہی تیاریاں، لیکن اصلی مقصد کی تلاش کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام ظاہری چیزوں کو ایک لمحے کے لیے بھلا کر صرف اس مقصد پر توجہ رکھی جائے جس کے بغیر یہ ساری چمک دمک بالکل بے معنی ہے۔ یہ الفاظ ایک ایسی بے چینی پیدا کرتے ہیں جو سچائی تک پہنچنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں اس کے دوسرے پہلو کی طرف، یعنی مادی رسم، جو کہ اب اکثر صرف ایک ظاہری عمل بن کے رہ گیا ہے۔ یہاں اس ظاہری لین دین کی انتہا کو بہت واضح انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ ایک طرف لفظ ہے رسم اور دوسری طرف کہا گیا ہے صرف بکرا۔ ایک لمحے کے لیے سوچا جائے، جب اتنا بڑا عمل محض ایک روٹین بن جائے تو وہ صرف ایک جانور خریدنے اور دکھاوے تک محدود ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں الفاظ بتا رہے ہیں کہ جب کسی عمل سے روح نکل جائے تو باقی صرف ایک کھوکھلی مادی ٹرانزیکشن بچتی ہے، اس کا باطن پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ تقابلی جائزہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس روحانی عمل کو صرف ایک مادی درجے تک کیوں گرا دیا گیا ہے۔ اور اسی سے ہمارا تیسرا حصہ جڑا ہے، قربانی کا دل، یعنی اس کی باطنی حقیقت۔ یہاں روح یا دل کا مطلب کسی جسم کا ٹکڑا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ کسی چیز کی بنیادی فطرت اور اس کی لازمی خصوصیت ہے۔ یہ وہ مرکز ہے جس کے بدلنے سے پورا وجود ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ آئیے ان الفاظ کی گہرائی کو محسوس کریں۔ دل کا شامل ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ پورے عمل کی تاثیر بدل دیتا ہے۔ جب تک یہ لازمی خصوصیت موجود نہ ہو، ہر سرگرمی کی بنیاد کمزوری رہتی ہے۔ یہاں اس سورس مٹیریل میں اصلی مقصد کی بہت خوبصورتی سے نشاندہی کی گئی ہے۔ اور یہاں آتا ہے اس تجزیے کا سب سے جذباتی اور روحانی عروج، صرف بکرا نہیں، دل بھی۔ ایک بار پھر سنیے، صرف بکرا نہیں، دل بھی۔ یہ چھوٹے سے الفاظ اس بات کی شدید مانگ کر رہے ہیں کہ اس عمل میں اندرونی خلوص شرط ہے۔ دل کی حاضری کے بغیر اس معاملے کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ اکثر ہماری توجہ ظاہری چیزوں پر اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ اندرونی نیت کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ یہ طاقتور جملہ ایک فریاد بھی ہے اور ایک ہدایت بھی، جو باطن کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب ہم آخری مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، بکرے سے آگے، یعنی ظاہر سے باطن کے سفر کا نچوڑ۔ بات بالکل صاف ہے، سچی قربانی میں مادی رسم کے ساتھ ساتھ دل کی شمولیت لازمی ہے۔ یہ اب تک کی اس پوری گفتگو کا مکمل نچوڑ ہے۔ بنیادی خیال جو ابھر کر سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ سچائی کسی مادی رسم سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ یہاں صرف ایک جانور کا وجود کافی نہیں، بلکہ دل کا موجود ہونا، اخلاق کا شامل ہونا اور ایک نفسیاتی انقلاب ضروری ہے۔ پیغام بالکل واضح ہے کہ اصلی مقصد صرف تبھی حاصل ہوتا ہے جب روح اس عمل کے ٹھیک مرکز میں ہو۔ اور آخر میں یہ تجزیہ ایک بہت ہی غور طلب سوال پر آ کر ٹھہرتا ہے، قربانی کا اصلی مقصد کیا توجہ صرف رسم پر ہے یا یہ دل تک پہنچتی ہے؟ ہم بالکل وہیں واپس آ گئے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، مگر اب دیکھنے کا زاویہ بالکل بدل چکا ہے۔ یہ سوال اپنے اندر ایک ایسی فلسفیانہ گونج رکھتا ہے جو نہ صرف اس موضوع پر بلکہ زندگی کے اور بھی بہت سے پہلوؤں پر نظر ثانی کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایک عام سی روایت کے پیچھے اس عظیم پیغام نے واقعی ایک نئی آگاہی دی ہے، اور اسی سوال کی گونج کے ساتھ ہم اس تجزیے کو یہاں ختم کرتے ہیں۔